پورے وثوق پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں، بزرگوں نے رکھی، صحیح کیا، وہ بھی جائز۔ اگر چھوٹی کسی نے رکھی تو پتا ہے کس نے رکھی، وارث آیات کوثر، فاتح خیبر، داماد پیمبر، جگر گوشہ رسول، حضور مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ سماعت بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹا کرتے تھے۔ یہ حدیث دیکھیے احکام الطہارہ میں، سنن الفطرہ میں لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب کاٹا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کان علی رضی اللہ عنہ یاخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ، حضرت علی چہرے کے قریب اپنی داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ کوئی صحابی بڑی رکھ لیا کرتا تھا، کوئی چھوٹی رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ واجب کا حکم، شدت کا حکم سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ذات حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ نے شدت کے ساتھ داڑھی کو رائج کیا۔ اب وہ زمانہ کیسا تھا، کیا ضرورتیں پڑی، کیوں اس بنیاد پر ایک ملک کا حکم دیا، جبکہ واجب کیا، واجب جو کہا جاتا ہے وہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے۔ اب حدیث کا رخ کرتے ہیں، بور ہو سکتا ہے بور ہو رہے ہوں، لیکن توجہ سے میری بات سنیے گا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جز السواربہ وادخلھا وخالف المجوس، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ہاں یہ حدیث ہے، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھانی ہے؟ ایک مچھ، اس سے کم، اس سے زیادہ؟ حضور نے کچھ بیان ہی نہیں فرمایا، کچھ بیان نہیں فرمایا۔ چلو یہ سب باتیں عالمانہ باتیں، بڑی بڑی باتیں آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوں گی۔ شارٹ یا سویٹ ایک بات سمجھ لیجئے، رسول پاک نے جس چیز پر شدت کی اس پر امت کو شدت کرنی پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جائز کی وہ امت کو جائز کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حرام کہا اسے امت کو حرام کہنا پڑے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے یا کسی مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے کہا کہ اے علی تمہاری داڑھی چھوٹی ہے، تم فاسق و فاجر ہو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ اللہ اللہ، جب مولا علی نماز پڑھایا کرتے تھے تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مولا علی سے کسی صحابہ نے شدت نہیں کی۔ مولا علی کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ کیسے لگتے تھے تو پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آئیں امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ مولا علی کا حلیہ کیسا تھا، مولا علی کی وضع قطع کیسی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا۔ تو بیان فرماتے ہیں، فرمایا پہلی بات احمرو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت مبارک جو تھی سرخ تھی، آپ کی ظاہری جلد مبارک کی رنگت سرخ تھی۔ احمر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سرخ رنگت والے تھے۔ دوسرا لفظ بولا، فرمایا طویل اللحیتی، جس کو آج پسند نہیں کیا جاتا۔ آج وہ بیوی بھی کہتی ہے جی داڑھی تھوڑی چھوٹی کرا لیں، آج ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا ابھی تو تم جوان ہو، کہاں تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، 70 سال کے تو نہیں ہو گئے ہو، ابھی تو 20 سال کے ہو، اتنی بڑی داڑھی مبارک رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نادان، تم زیادہ سمجھدار ہو یا مولا علی زیادہ سمجھدار ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے لیے امام ابن عساکر کہتے ہیں طویل اللحیہ، بڑی لمبی داڑھی مبارک تھی، طویل اللحیہ، لمبی داڑھی مبارک تھی۔ اور پھر آگے سنیں، فرماتے ہیں دخم المن کے بین،
آپ کے کاندھے مبارک بڑے بڑے تھے. کاندھے اگر چوڑے ہوں نا جی، بڑے ہوں، تو یہ انسان کی شان کی نشانی ہوتی ہے عرب کے اندر. ضخم المنکبین، کاندھے بڑے تھے. اور پھر فرمایا عظیم البطنی، شکم اطہر. مولا علی کا پیٹ مبارک آگے کو بڑا ہوا تھا، پیٹ مبارک عظیم البطنی. تو اگر کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہو، اس کی غفلت کی بنا پر نہیں یا کسی اور وجہ سے، تو کم از کم پھر بھی ناپسند نہ کیا کریں. چلو اور کچھ نہ صحیح تو مولا علی کی یاد آ جائے. ضخم عظیم البطنی، اگر کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو کم از کم یہی سمجھ لیں کہ مولا علی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا ابید الرأس واللحیۃ، سر انور کے بال سفید تھے، واللحیۃ، داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، بڑے بڑے کاندھے، سرخ رنگت، سونی سونی آنکھیں، قد مبارک درمیانہ، پیٹ مبارک آگے کو بڑا ہوا، گھنی لمبی داڑھی مبارک. کیسی وہ خوش نصیب آنکھیں تھی جنہوں نے مولا علی کو دیکھا ہوگا. تھوڑی مٹھی سبحان اللہ قربان، جنہوں نے مولا علی کو دیکھا ہوگا.